رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے، پسندیدہ عبادت کے لیے، خوشنودی کی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے جس کو میں یہاں دور کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو جسمانی فائدہ ہوگا، طبی فائدہ ہوگا، ہیلتھ بڑھے گی۔ یہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے، آج کوئی 5واں 6واں روزہ ہے، میں لوگوں کی اتنی کال سن چکا ہوں اس مسئلے پر کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں طبی فوائد بھی ہیں، تو طبی لحاظ سے بھی تو روزہ رکھنا چاہیے نا۔ یعنی یہ ذہن بن گیا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہماری ہیلتھ ٹھیک ہوگی، طبی فوائد ہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ طبی فوائد ملیں، روزہ اس لیے رکھیں کہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے۔ طبی فائدہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس سے طبیعت کا معاملہ نہیں ہے، اس سے شریعت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ ایک اس دن ہمارے صحافی دوست ہیں، ان نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا روزے کی طبی فوائد بتائیں۔ میں نے کہا جب بندہ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو شہادت کے طبی فضائل بتائیں۔ تو میرے منہ کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا شہادت کے بھی کوئی طبی فوائد ہے؟ کہتے ہیں شہید ہونے میں تو طبیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، طبیعت کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ اگر طبیعتوں والا، صحتوں والا معاملہ دیکھنا ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ غزوات کا سفر نہ کرتے۔ وہاں تو تیر ہے، وہاں تو نیزہ ہے، وہاں تو کمان ہے، وہاں تو تلوار ہے، وہاں تو تفنگ ہے، وہاں پر تو جسم نے زخمی ہونا ہے، خون نکلنا ہے، اور جو ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون کا فوارہ پھوٹا ہے۔ تو طبی فائدہ تو جہاد میں نہیں ہے، تو پھر جہاد چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ میں نے کہا بھائی روزہ بھی اللہ کی رضا ہے، اسی لیے یہ باتیں اپنے دماغ سے نکال لیں کہ جی طبی فوائد کے لیے اب روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے صرف طبیعت کے معاملے کو سامنے رکھ کے روزہ رکھا، اللہ کی رضا اس کو مقصود نہ ہوئی، تو بس وہ اس کو بجز یہی ملے گا کہ وہ ایک بھوکا ہے یا ایک پیاسا رہ گیا ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے بندہ روزہ رکھے، طبیعت کا فائدہ ہو تب بھی رکھیں، طبی فوائد جسم کو حاصل نہ ہوں تب بھی رکھیں۔ یہ میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یہ میسج آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں بھی 30 روزے رکھیں، جسمانی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے، چلو یہ بندہ مان سکتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا۔ صرف اس فائدے کو مد نظر رکھیں گے کہ جو جسمانی ہی فائدہ ہے، روحانی فائدہ نہ ہو، ایمانی فائدہ نہ ہو، اسلامی فائدہ نہ ہو، اللہ رسول کی طرف سے شرعی فائدہ نہ ہو، تو وہ روزہ فضول ہے، وہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ کیا حدیث پاک ہم نے نہیں سنی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا لیکن اس نے اپنی زبان کو گناہ سے نہیں روکا، اپنی آنکھ کو گناہ سے نہیں روکا، اپنے ہاتھ کو، اپنے کان کو، اپنے اعضائے جسم کو اس نے گناہ سے نہیں روکا، تو فرمایا یہ صرف بھوکا اور پیاسا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا تم پہ روزے فرض ہیں جیسے پہلوں پہ فرض ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ اللہ نے لاجک بتائی ہمیں اس عبادت کی، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن سمجھا، اس کی تفسیر سمجھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان سے پوچھا تھا کہ ابی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی کا مطلب کیا سمجھا تھا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ھدی للمتقین پہلے پارے کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابی حضرت عمر کو عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین مجھے ایک سوال کا جواب دیں، میں آپ کو نبوی تفسیر بتاتا ہوں کہ تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا سوال ہے؟ فرمایا اما سلکت طریق ذا شوک، ایسے راستے میں چلیں آپ جہاں کانٹے موجود ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نام سلکت مرارا، کئی مرتبہ چلاؤں۔ فرمایا کیف سلکت، چلتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر فرمان لگے شممت ثیابی ثم سلکت، اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہوں کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، پھر چلنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا فذاک التقوی، امیر المؤمنین جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کپڑوں کو سمیٹ کے بندہ جنگل کی جھاڑیوں سے چلے تاکہ کپڑا جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے،
ہم نے نبی علیہ السلام سے تقویٰ کی یہی تفسیر سمجھی ہے کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ گناہ تمہارے ساتھ الجھ نہ جائے، کوئی گناہ وہ تمہارے ساتھ قبر میں تم لے کے نہ جاؤ، اس سے پہلے توبہ ہو جائے، معافی ہو جائے، استغفار ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کا معاملہ ہو جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کا سامان ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں جو تقویٰ ہے، تو قرآن نے روزے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر فرض ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تاکہ تمہارے جسم کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے، تم ہیلدی بن جاؤ، تمہارا شوگر لیول ٹھیک ہو جائے، آپ کو بلڈ پریشر لیول ٹھیک ہو جائے، آپ کا ویٹ لیس ہو جائے، اور جیسے آج کل یہ فوائد بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے روزہ رکھیں۔ بھائی یہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اصل اللہ کی رضا مقصود ہو۔ قربانی ہم کرتے ہیں، ہر سال ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب قربانی بندہ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس قربانی کا تعلق بھی تقوی سے ہے جیسے روزے کا تعلق تقوی سے ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم گوشت ذبح کر رہے ہو، قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو، تمہیں گوشت مل رہا ہے اور خون نکل رہا ہے، فرمایا اللہ کے یہاں یہ گوشت اور خون کا معاملہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے یہاں پھر کیا ہے؟ ہم تو جانور ذبح کر رہے ہیں، فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھیں گے۔ ادھر تقوی کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے بکرا اسی لیے ذبح کیا ہے کہ بہترین موٹا تازہ ہیلدی بکرا ہے، زبردست قسم کے، اس کے پائے بنائیں گے، کباب بنائیں گے، سیری کا گوشت کھائیں گے، اس کی کلیجی بنائیں گے، واہ واہ کھائیں گے، اس لیے تھوڑی ہے۔ ہم بکرے کو اسی لیے ذبح کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رسول کا حکم ہے، بس۔ ادھر نیت غلط ہو گئی، بکرا کیا آپ نے اونٹ بھی ذبح کیا تو قربانی ضائع، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تقوی کا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو یہاں روزے میں بھی ایسے ہے نا کہ لعلکم تتقون، ادھر بھی آپ نے اپنی نیت کی چینجنگ کر لی، کچھ اور معاملہ کر لیا، تو 30 روزے میں بجز بھوکا رہنے کے، پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہماری نیتوں کا معاملہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔